بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 15، بالوں کا خلال کرنا، اور جب یقین ہو گیا کہ کھال تر ہو گئی تو اس پر پانی بہا دینا۔ حدیث نمبر 272، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے اپنے ہاتھ کو دھوتے اور نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر غسل کا آغاز کرتے، پھر اپنے ہاتھ سے بالوں کا خلال کرتے، اور جب یقین ہو جاتا کہ کھال تر ہو گئی ہے تو 3 دفعہ اس پر پانی بہاتے، پھر تمام بدن کا غسل کرتے۔ حدیث نمبر 273، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے تھے، ہم دونوں اس سے چلو بھر کر پانی لیتے تھے۔ باب نمبر 16، جس نے بحالت جنابت وضو کیا پھر سارا بدن دھویا اور اعضائے وضو دوبارہ نہیں دھوئے۔ حدیث نمبر 274، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، پھر آپ نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر 2 یا 3 مرتبہ پانی ڈالا، بعد ازاں اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین یا دیوار پر 2-3 مرتبہ رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا، پھر آپ نے اپنے سر مبارک پر پانی بہایا، پھر تمام جسم کو دھویا، پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں آپ کے پاس ایک کپڑا لے کر آئی تو آپ نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں ہی سے پانی جھاڑنے لگے۔ باب نمبر 17، جب کسی کو مسجد میں یاد آئے کہ وہ جنبی ہے تو اسی حالت میں باہر آ جائے، اسے تیمم کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث نمبر 275، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک دفعہ نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی اور کھڑے ہو کر صفیں بھی سیدھی کر لی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ جب آپ مصلی پر کھڑے ہو چکے تو یاد آیا کہ آپ جنابت کی حالت میں ہیں۔ اس وقت آپ نے ہم سے فرمایا اپنی جگہ ٹھہرے رہو، پھر آپ واپس چلے گئے، غسل فرمایا اور دوبارہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، چنانچہ آپ نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ عبدالاعلی نے بواسطہ معمر زہری سے عثمان بن عمر کی متابعت کی ہے اور اوزاعی نے بھی زہری سے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ باب نمبر 18، غسل جنابت کے بعد ہاتھوں سے پانی جھاڑنا۔ حدیث نمبر 276، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور ایک کپڑے سے پردہ بھی کر دیا۔ پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر خوب رگڑا اور اسے دھویا، اور اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ اور بازو دھوئے، پھر اپنے سر پر پانی بہایا اور سارے جسم کو دھویا۔ اس کے بعد ایک طرف ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ بعد ازاں میں نے آپ کو ایک کپڑا دینا چاہا لیکن آپ نے اسے نہیں لیا اور آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی جھاڑتے ہوئے چلے گئے۔ باب نمبر 19، سر کے دائیں حصے سے غسل جنابت کا آغاز کرنا۔ حدیث نمبر 277، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم میں سے اگر کسی کو جنابت لاحق ہوتی تو وہ اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر سر پر 3 مرتبہ ڈالتی، پھر اپنے ہاتھ میں پانی لے کر اپنے دائیں حصے پر ڈالتی، اس کے بعد پانی لے کر بائیں حصے کا غسل کرتی۔ باب نمبر 20، جس نے خلوت میں ننگے ہو کر غسل کیا اور جس نے کپڑا باندھ لیا، دونوں جائز ہیں، مگر کپڑا باندھ کر غسل کرنا افضل ہے۔ بحیض نے اپنے والد حکیم سے، انہوں نے بحیض کے دادا معاویہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا، اللہ تعالیٰ لوگوں کی نسبت اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ حدیث نمبر 278، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو کر غسل کرتے اور ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، جبکہ موسیٰ تنہا نہاتے۔ بنی اسرائیل نے کہا، اللہ کی قسم، موسیٰ ہمارے ساتھ اس لیے غسل نہیں کرتے کہ وہ مرض
فتق میں مبتلا ہیں۔ اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے نہاتے وقت اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ دیے۔ ہوا یوں کہ وہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے تعاقب میں کہتے ہوئے دوڑے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور کہنے لگے واللہ موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لیے اور پتھر کو مارنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی مار کے 6 یا 7 نشان اس پتھر پر اب بھی موجود ہیں۔ حدیث نمبر 279۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام ننگے نہا رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز دی، اے ایوب جو تم دیکھ رہے ہو کیا میں نے تمہیں ان سے بے نیاز نہیں کیا؟ حضرت ایوب نے عرض کیا مجھے تیری عزت کی قسم کیوں نہیں، مگر میں تیرے کرم سے بے نیاز نہیں ہوں۔ اس حدیث کو ابراہیم موسیٰ بن عقبہ سے، وہ صفوان سے، وہ عطا بن یسار سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ ایوب رضی اللہ عنہ ننگے ہو کر غسل کر رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔